السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج میں بات کرنا چاہوں گا، حکمران جب حکومت چھوڑ کے چلے جاتے تو ان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کیسز اور کرپشن کے سکینڈلز سامنے آتے ہیں، اور اگر نہیں آتے تو سامنے لائے جاتے ہیں۔ یعنی اداروں کو لگایا جاتا ہے کہ آپ اس جو گزرا ہوا حکومت ہے، جو گزرے ہوئے حکمران ہیں، ہمارے روایات کے مطابق، ہمارے پاکستان کی جو حکومت اور سیاست کے روایات ہے اس کے مطابق، اور جمہوریت کے روایات ہے، کہ وہ جو گزرا ہوا حکمران ہے، جو گزرے ہوئے حکمران حکومت چلانے والی ٹیم تھی، اس کے کیا کرے، اس کے آپ تمام قسم کے سکینڈلز سامنے لائے، جو کرپشن کے کئی نہ کئی کچھ ہے اور کچھ خود بنا کے وہ پیش کرے۔ تو عمران خان واقعی شاباش کے اور امین اور صادق کہنے کے مستحق نکلے ہیں، اور عمران خان واحد لیڈر، واحد حکمران جو کہ اس نے اپنے دور حکومت میں جتنے بھی پروجیکٹس مکمل کیے یا جو انڈر پروسیس ہے، اور جتنے بھی معاہدے کیے، اور جتنے بھی حکومت کے خزانے سے لینا اور دینا ہوا ہے، تو اس میں آج کل کے ادارے جو کہ شہباز صاحب کے انڈر میں ہیں، شہباز صاحب کے لوگ سربراہ تمام اداروں کے لگائے گئے، جس کو میں آپ کو نیب کی بتاؤں، جس کے میں آپ کے FIA کو بتاؤں، جس کے میں آپ کو بیوروکریسی کا بتاؤں، تو ان تمام اداروں میں ابھی اگر چیف سیکرٹری کے دے، اگر سیکرٹری کے دے، اگر فائنینس سیکرٹری کے دے، وہ سارے ان کو بتایا گیا کہ آپ ان کا کیا کرے۔ پہلے دن سے اس کام پہ لگایا کہ آپ عمران خان کی حکومت کے کرپشن کے سکینڈلز سامنے لائے، اور ان کے کرپشن کے کچھ نشانیاں اور کچھ ایسے سراغ نکالے اور پیدا کرے اور ہمارے سامنے لائے، تاکہ ہم عوام کے سامنے لائیں اور اس کے خلاف کیسز کرے۔ تو اس میں عمران خان کے اوپر ایک دھیلے کا بھی ابھی تک کیس سامنے نہیں لا سکے۔ یہ ادارے کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ابھی تک کوئی ایک بھی ایسی نشانی، ایسا کوئی کرپشن کا داغ یا کوئی ایسا سراغ نہیں مل رہا ہے جس پہ ہم آپ کو سامنے پروف کے ساتھ لا کے دیں کہ اس طرح کے کوئی کرپشن ہوا ہے۔ تو ایک دھیلے کا کرپشن بھی ابھی تک اداروں نے سامنے نہیں لایا، صرف اسی کام پہ لگایا، لیکن پھر بھی ایسا کوئی سکینڈل، ایسا کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی نام و نشان بھی ان کے سامنے نہیں آیا اور نہ لایا گیا۔ اچھا، وہ کون سے؟ وہ یہ کہ عمران خان کے ٹیکس کلیکشن، یعنی وہ مغالطہ، وہ شکوک و شبہات، وہ جھوٹ کے جو الزامات، اور جو اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے، یہ امپورٹڈ حکومت کے اپنے کرپشن چھپانے کے لیے عمران خان کی حکومت اور ان کی کرپشن پہ، اور ان کے مہنگائی کے، اور ان کے دور حکومت میں جو بھی چھوٹے چھوٹے جو ایک وقت کے ساتھ آلریڈی مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہے، اس کو ہینڈل کیا ہی نہیں جا سکتے، وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی ویسے ہی چلتا ہے۔ تو اس جو اس کے مہنگائی کے یا ٹیکسز کے یا باقی معاملات میں جو یہ لوگ گھنگرو بجاتے تھے، جو یہ لوگ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑتے تھے، تو اس طرح کے چیزوں کا مغالطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان چیزوں کے تضادات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کی دور حکومت یا عمران خان سے حکومت نہیں چلائی جا سکتی اور نہیں چلائی جاتی، یا وہ اس کی ٹیم اتنے نالائق، اتنے نااہل ہے کہ وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، اس کے پاس معیشت کا ٹیم نہیں ہے، اس کے پاس حکومت چلانے کا یا ملک چلانے کا ٹیم نہیں ہے۔ تو اب وہی باتیں جو ان کی عمران خان کی حکومت یعنی PTI کی حکومت کے ٹیم نے جتنے بھی معاہدات کیے، جتنے بھی پروجیکٹس کیے، جو بھی ان کا لائحہ عمل، جو بھی ان کے پلاننگ، جو بھی ان کے منصوبے تھے، اور جو بھی ان کے فارمولاز تھے، وہ تمام فارمولاز یہ خود فالو کر رہے اور تائید بھی کر رہے، سراہتے بھی ہے۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی مہربانی، یعنی ان کے چند لوگوں کے جن کو نظر آ رہا ہے اور وہ سراہتے، اور اداروں کی بھی مہربانی کہ کم سے کم اتنا تو بولتے کہ عمران خان کے جتنے بھی معاہدے تھے اور جتنے بھی انہوں نے اچھے کام کیے، اس کو تو
کم سے کم مان گئے، یہ بھی ان کی بہت بڑی مہربانی کہ اتنا تو کر گئے۔ اچھا کیا ہے، سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹیکس کلیکشن عمران خان کی حکومت میں 426 ارب کا جو ٹیکس کلیکشن تھا، جو کہ پاکستان کی جتنے بھی حکومت گزرے اس کی ٹیکس کلیکشن کا ریکارڈ ساز اور ریکارڈ بروکن ایک قسم کا ٹیکس کلیکشن ہوا ہے۔ یہ کس کے؟ عمران خان کی حکومت میں۔ اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے، یہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ عام بندوں کا کہنا نہیں ہے، یہ مفتہ اسماعیل کو جو بیوروکریسی ہے اور جو سیکٹری سطح پہ ادارے ہیں، ان اداروں نے کیا کیا، ان اداروں نے مفتہ اسماعیل کو رپورٹ دیا، مفتہ اسماعیل صاحب اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کو سراہتے ہیں کہ کلیکشن واقعی ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ اور بہترین طریقے سے ہوئی ہے۔ اچھا اس کے بعد آتے ہم گندم اور پیٹرول جو کہ روس سے لینے کا معاہدہ تھا، اور وہ تقریباً کسی حد تک ہونے والا ہی تھا کہ عمران خان کی حکومت اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے گرا دی گئی۔ تو اس معاہدے کی طرف ابھی وہی مفتہ اسماعیل جو کہ آج کل وزیر خزانہ ہے، تو نام نہاد کے اسی وجہ سے کہ اس پہ ایک اور بحث لمبی ہو جائے گی، وہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن نام نہاد کے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں سے خرید لیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہی عمران خان کی باتیں ابھی ماننے لگے، لیکن ابھی گاڑی گزر گئی۔ یہ نظر آ رہی ہے کہ روس اور یوکرین سے لینے دینے پہ پابندی ہے، کیونکہ امریکہ نے پابندی لگائی ہے کہ روس سے نہیں لینا ہے ان کو، اور ان کو پابند کیا گیا، باقی حکومتوں کو نہیں۔ تو اس پابندی کے تحت کیا کریں، ہم لے نہیں سکتے، ہم کیسے لیں؟ ہم بھی لینا چاہتے ہیں یہ سستا گندم اور پیٹرول، لیکن یہ بھی اب نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اچھا کرونا کے خلاف عمران خان نے جتنے بھی جو پلاننگ کیے تھے، جس ٹیکٹکس کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا کرونا کی جو وبا اور کرونا میں جو پاکستان کی معیشت وہ ہینڈل کیا، وہ بھی دنیا تو سراہتے تھے، لیکن ہمارے ملک میں اسپیشلی یہ جو امپورٹڈ اور کرپٹ لوگ ہیں، جو پٹواری ذہن ہیں یہ، اور جو سندھ کی جو ماشاءاللہ بڑے دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین قسم کی حکومت چلانے کے جو ٹیم ہے، مینز کے زرداری صاحب کے جو ٹیم ہے، اور وہ جو بیماری صاحب کے، زرداری تو میں نہیں کہہ سکتا، بیماری صاحب کی جو ٹیم ہے، وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ کرونا میں یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط اسٹریٹجی ہے، اس سے ملک تباہ ہو جائے گا، اس سے عوام تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن ملک اور عوام پورے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی عمران خان کے جو اسٹریٹجی تھی، عمران خان نے جس طرح ہینڈل کیا، اس کو آج بھی سراہتے اور یہ خود بھی سراہتے۔ کون؟ یہ بھی۔ اب آپ کو میں یہ بات ایک اور مریم، جاتے جاتے میں آپ کو مریم نواز کے حوالے سے بتاؤں۔ مریم نواز صاحبہ جو کہ آج کل واقعی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتے کہ میں کیا بولوں، جو بونگیاں مارتی ہے ہر روز، کبھی جلسے کی صورت میں اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے لانے کی ایک بیماری ہے اس کی، تو اس بیماری سے مجبور ہے وہ، تنگ ہے وہ، تو وہ چاہتی ہے کہ میں کسی طرح کیمرے کے سامنے آ کے اور بھونگیاں ماروں، عمران خان کی ایک نقل اتاروں، جو کہ ناممکن ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نیچرل ہوتے ہیں۔ مریم بی بی یہ کسی کے بولنے سے، کسی کے یا کتاب یا کاغذ پڑھنے سے نہیں آتی ہے۔ عمران خان کی جو کوالٹی ہے وہ نیچرل ہے، ان کا جو بول ہے وہ نیچرل ہے، ان کے ساتھ جو لوگوں کے ایفیلیشن ہے وہ نیچرل لو ہے، وہ کسی کے بریانی کے پلیٹ وغیرہ اور یا کسی قیمے کے نان وغیرہ کے تھرو نہیں آتے، نہ صرف زندہ باد سے آتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک محنت ہے 22 سال کی، اور وہ واقعی خلوص ہے، ایمانداری ہے، وہ مثبت سوچ ہے، لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے، وہ نیچرل ہے، وہ آپ کسی کے کہنے پہ، کسی کے سکھانے سے نہیں لا سکتی اپنے سیاست میں، اپنے لیڈرشپ میں۔ اچھا اس کا تھا پہلے ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو، کیا اس کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ اب ووٹ کو عزت دو والا نعرہ بوٹ کو عزت دو والوں میں چینج ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ووٹ کو عزت دو ابھی نہیں ہے، اب وہ نعرہ نہیں لگ رہا ہے، آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کسی جلسے میں کسی جگہ بھی۔ اب کیا ہے، اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بوٹ کو عزت دو۔ یہی ادارے، یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی عدلیہ، اب سب کو پتہ ہے، اتنی جلدی ہم نہیں بھولے،
نہ بھول سکتے ہیں اور نہ بھولنے دیں گے عوام کو. جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پہ یہ جتنے بھی انہوں نے گولہ باری کی تھی اور انہوں نے جو نفرت عوام کے بیچ میں پھیلانے کی کوشش کی تھی، یہ وہی ہے جو عدلیہ اور بوٹ والوں کے یعنی مینز اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بوٹ کو عزت دو والے نعرے لگا رہے اور وہ تاثر دیا جا رہے. ووٹ کو عزت دو والے نعرے ابھی ان کے دماغ میں یا ان کے پلاننگ میں نہیں ہے اور وہ ابھی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہی کے منہون منت یہ بیٹھے ہوئے مہمان بن کے. وہ مہینے کے ہے، 1.5 مہینے کے، 2 مہینے کے، 10 دن کے، وہ مہمان نوازی ان کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ووٹ کو عزت دو نعرہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر وہی دوبارہ پرانی کہانی، پرانے جو لان تان ہے وہ شروع ہو جائے گا. اچھا ناظرین، آج تک کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کر رہا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس قسم کے معلومات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.